بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنا بھی عبادت میں آئے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و شریعت کے احکام پر مشتمل ہر دینی کتاب جو صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی لکھی ہوئی ہو، اچھی نیت سے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ سوال: کیا بکری کا دودھ پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، بکری کا دودھ پینا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکریوں کا دودھ پینا بکثرت ثابت ہے، بلکہ بکریاں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ سوال: پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، جبکہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں آ کے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شاعر کا ولادت بسعادت سے تعلق نہیں ہے۔ اس شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مدینے میں صبح ہوتی ہے تو وہاں نور کی خیرات بڑھتی ہے اور ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور۔ سوال: کلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، کیا یہ درود پاک کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: یہ درود پاک نہیں ہے، اس کو استغاثہ یعنی فریاد کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کی اپنی فضیلت و برکت ہے۔ سوال: کیا درود پاک مختلف گرافکس ڈیزائن میں لکھ سکتے ہیں؟ جواب: مختلف رسم الخط میں لکھنے کا سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ اگر گرافکس ڈیزائن میں درود پاک کے حروف واضح اور درست لکھے ہوئے ہیں، شارٹ فارم نہیں ہے، تو یہ ڈیزائن بھی درود پاک لکھنا جائز ہے۔ اگر شارٹ فارم میں لکھا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھنا ناجائز ہے۔ سوال: کیا 40 سال کے بعد داڑھی رکھنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: جیسے ہی لڑکا بالغ ہوا ہو تو اب اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سن کے حساب سے لڑکا 12 سے 15 سال اور لڑکی 9 سال سے 15 سال کے درمیان علامات ظاہر ہونے کے ذریعے بالغ ہوتے ہیں۔ اگر علامات ظاہر نہ ہوں، جس دن ہجری سن کے اعتبار سے لڑکا یا لڑکی 15 سال کے ہوں، اس دن سے وہ بالغ شمار ہوں گے۔ جب لڑکا بالغ ہوا اور داڑھی نکل آئی تو اب اس کو داڑھی رکھنا واجب ہے، 40 سال عمر ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ سوال: داڑھی سے کھیلنا کیسا اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جواب: نماز میں داڑھی یا کپڑے یا بدن سے کھیلنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ناجائز گناہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ نماز کے علاوہ بھی داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کبھی داڑھی کے بال منہ میں لیتے ہیں، کبھی داڑھی کے بال ہاتھ سے مسلتے گھماتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے داڑھی کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جو کہ ایک فضول حرکت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ اسلام کا حسن یہ ہے انسان لا یعنی فضول کاموں سے بچے، اور داڑھی کے بال منہ میں لیے اور دانتوں سے کٹ کر ایک مٹھی سے کم ہو جائے تو گناہگار ہوگا، کیونکہ بال کسی کینچی وغیرہ سے کاٹیں یا دانتوں سے کاٹنا بھی کہلائے گا۔ سوال: میں مجرفت المدینہ سے میں آ رہا تھا اور رکشے والے کو بھی میں نے کرایہ کاٹنے کے لیے 500 روپے دیے، کرایہ کاٹ کر مجھے پیسے واپس دیے اور میں نے رکھ لیے۔ بعد میں نے دیکھا تو رکشے والے کی طرف سے میرے پاس 30 روپے زائد آ گئے تھے۔ اب وہ رکشے والا مجھے مل نہیں رہا، لہٰذا میں ان 30 روپیوں کا کیا کروں؟
जवाब, अगर वाकई उस रक्शे वाले को मिलने की कोई सूरत नहीं है तो आप ये 30 रुपए किसी शरई फकीर यानी जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको खैरात दे दे। अगर बाद में वो रक्शे वाला आपको मिल जाता है और आप उसको बता देते हैं कि मैं आपकी तरफ से मेरे पास 30 रुपए ज़ैद आ गए थे तो मैंने आपकी तरफ से खैरात कर दिए, और वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो आप बरी हो जाए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे 30 रुपए चाहिए तो अब आपको उसे देने पड़ेंगे। सवाल, किस मुल्क की औरतें मर्दों से खुद जबरदस्ती हमबिस्तरी करती हैं? जवाब, जापान की।